عشق جو ہے نا، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. اور اسی چیز کو ڈاکٹر اقبال نے بیان کیا کہ ذرہ عشق نبی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب. فرمایا رب سے مانگنا ہے تو حضور کا عشق مانگ لے، اور اگر کوئی چیز رب سے مانگنی ہے تو صدیق و علی والا سوز مانگ لے. فرمایا دل ز عشق او توانا می شود، خاک ہم دوش سریا می شود. فرمایا ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ یہ جو دل ہے نا، دل، ہاں جی، یہ جو انسان ہے نا، انسان بہادری تب ہوتا ہے جب در مصطفیٰ پہ آتا ہے. جب یہ دل اس کے ساتھ لگتا ہے، جب یہ دل حضور کے ساتھ لگ جاتا ہے تو انسان بہادر ہو جاتا ہے، ورنہ یہ چون چرامی لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، ورنہ یہ چون چرام عقل کے جو ہے نا پیچھے لگ جاتا ہے نا، عقل کی مانتا رہتا ہے، تو عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عقل و دل و نگاہ کا مرشد ہیں تو یہی تین چیزیں نا، یہی تین چیزیں ہیں نا انسان کے جسم میں. اور ان تین چیزوں کا مرشد کون ہے؟ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں ان تین چیزوں کا مرشد عشق ہے. ان تینوں چیزوں کا مرشد عشق ہے. فرمایا عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شر و دین بت کدا تصورات. صحابی رسول یہ وہ لوگ عاشق لوگ تھے، اور انہوں نے یہ کبھی عشق کی جب بات آتی نا تو کبھی چون چرا میں نہ پڑے، کبھی اگر مگر میں نہیں پڑے، اور کبھی یہ نہیں. جب بھی عشق کی بات آتی نا، جب بھی حضور کی بات آتی، ٹھیک ہے نا جی، مومن از عشق اس و عشق از مومن اس و عشق را ناممکن ما ممکن اس. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں مومن عشق ہے اور عشق مومن ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. مومن اور عشق، اور فرمایا جو ہمارے لیے ناممکن ہے وہ عشق کے لیے ممکن ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل محو تماشائے لب بام ابھی. عقل کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ممتاز، چھوٹا بچہ ہے 5 سال کا، دنیا ختم ہو جائے گی، تو بھی چلا جائے گا، لیکن عشق کہتا ہے کہ بچہ رہتا ہے تو رہ جائے، دنیا رہتی ہے تو رہ جائے، لیکن حضور کی ناموس کی پہرے داری تو کرنی ہے. خدا کی قسم وہ ممتاز ایسا ممتاز ہوا کہ بچے بچے کی زبان پر آج ممتاز قادری کی طرح. ہاں جی، یہ عشق ہے. درخانہ دا ان پڑھ پتر، ہاں جی، عقل کہتی ہے بڑے بڑے مولوی بھی ہیں، ہاں جی، اور بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور کرے سنچا تیرا کیے، لیکن عشق کہتا ہے کہ نہیں، علم و دین نہیں، تو حضور کا غلام ہے اور تو نہیں حضور کی ناموس پر پہرا دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ قسمت کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ سمجھ کی باتیں ہوتی ہیں. بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسی سمجھ ہے نا کہ نہ آئے تو بڑے بڑے جبے اور کبے والوں کو بھی سمجھ نہیں آتی. ایسا ہی ہے نا جی قاری شریف صاحب؟ سمجھ نہ آئے تو بڑے بڑے جبے اور کبے والوں کو بھی سمجھ نہیں آتی، اور سمجھ آ جائے تو ایک کبوتری کو بھی آ جاتی ہے. سمجھ نہ آئے تو بڑے بڑے شیوخ الاحادیث کو بھی سمجھ نہیں آتی، سمجھ آ جائے تو ایک مکڑی کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. سمجھ نہ آئے تو بڑے بڑے جبے والوں کو سمجھ نہیں آتی، سمجھ آ جائے تو ایک پاگل دیوانے اور باولے کتے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. سمجھ نہ آئے
تو نہیں آتی، آ جائے تو ایک جو ہے کبوتری وہ انڈے دے کر حضور کی ناموز کی پہرے دار بن جاتی ہے۔ سمجھ نہ آئے تو بڑے بڑے مفکروں اور بڑے بڑے محدثوں کو مفکروں کو سمجھ نہیں آتی، سمجھ آ جائے تو ایک مکڑی جالا بنا کر حضور کی ناموز کی پہرے دار بن جاتی ہے۔ سمجھ نہ آئے تو بڑے بڑوں کو سمجھ نہیں آتی، مقدر اور قسمت کی بات ہے، نہیں آتی، اور سمجھ آ جائے تو ایک کتا بھی گستاخ کے نرغرے سے پکڑ کر بتاتا ہے کہ سمجھ نہ آئے تو بڑے بڑے شیوخ الحدیث کو بھی نہیں آتی، اور سمجھ آ جائے تو ایک کتے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ قسمت کی باتیں ہیں، یہ مقدر کی باتیں ہیں، اور یہ سمجھ کی باتیں ہیں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ میرے جیسے کسی جو ہے ملا اور میرے جیسے کسی جبے کبے والے کے ہی جو ہے مقدر میں ہو۔ رب نے غازی ممتاز قادری اور رب نے درخان کے ایک ان پڑھ پتر سے کام لے کر بتایا کہ یہ صرف مولویوں کا حصہ نہیں ہے، میرے محبوب کی ناموز پر ایک درخان کا ان پڑھ پتر بھی پہرا دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی حدود